آئیے ہم تھوڑا سا اس مقام کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، کبھی علاقہ سرسبز و شاداب تھا، لیکن آج یہ خشکی میں تبدیل ہے، فقط نبی کے نافرمانی کی وجہ۔ لیجئے 25 کلومیٹر رہ گیا اولا پر ہے۔ میرے بیک سائیڈ میں آپ پہاڑ کا ایک حصہ دیکھ رہے ہو۔ ارے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے؟ یہاں پر گاڑی سلو کرتے ہیں، دیکھیں اونٹ صحرائی جہاز کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت میں اولا کے علاقے میں صبح کے وقت پہنچ چکا ہوں۔ اس میدان میں قوم عاد اور قوم ثمود رہا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ پاک نے 8ویں پارے میں یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ کنز العرفان، صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پہ اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم ثمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ثمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں یہ رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیدہ بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندع بن عمر نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ ناظرین، یہ معجزہ دیکھ کر جندع تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا، تم اسے تنگ نہ کرنا، کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہانکنا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کے پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 1، اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ ثمود پیتا۔ نمبر 3، اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے والوں کو کافی ہوتا۔ نمبر 4، اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ ناظرین، قوم ثمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مسعد ابن دیر اور قدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو گے تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قدار نے ذبح کیا اور مسعد نے ذبح پر مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟
انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً تو ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ناظرین و سامعین، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ سمود کے لوگ طویل القامت اور قصیل العمار تھے۔ بدی سب پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات بنا رہے تھے، جس طرح کے محلات اس وقت ہمارے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ دولت اور قوت اسے میسر تھی۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی اور لوگ دریا نہ ہونے کے باعث کنواں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شائق تھے، تو وہ تجربہ کار ماہروں کو بلواتے، عمارتیں تیار کرواتے۔ مختصر یہ کہ یہ قوم سمود کا بیشتر حصہ انہی کاموں میں لگا دیتے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق اپنے خداؤں کی سنگین مورتیں بنوانے لگے اور ان کی پوجا بھی کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اس کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق ہے، اس کا شکر ادا کرو اور غرور سے باز آؤ ورنہ ایسی مصیبت آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہم العلا کے محلات آپ کو دکھا رہے ہیں اور مدینہ پاک سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم ہیں، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم رہا کرتی تھی، جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ غرور و تکبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بھی بات یہ نہیں مانا کرتے تھے، آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، جس طرح بہت ساری باتیں قرآنی واقعات آپ نے سماعت کی ہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شیئر کریں گے تو دوسرے مسلمان بھی قرآن پاک کے اس واقعے سے مستفید ہو سکیں گے، وہ جان سکیں گے، تو ضرور آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا ثواب کی نیت سے۔ آئندہ ہم کون سی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے؟ ایک نئی ویڈیو ابھی تک کسی چینل پہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ویڈیو کون سی ہے یہ جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ہم ریلوے اسٹیشن کی پٹری جہاں پر بچھی ہوئی تھی اس لائن پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو تلوا ہے یہ اس کا پیر ہے، اور یہ تلوا کا جو حصہ ہے نیچے یہ تو گل چکا ہے، یہ رہ گیا تھوڑا۔